اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف ہم نے پڑھا ہے، اور ابھی تک میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہم جب بھی درود شریف کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رشتہ ہے۔ ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا مسلمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور اس رشتے کے تقاضے کیا ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجیے۔ ابھی ہم آگے بھی آیتیں پڑھیں گے، کچھ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں ہم سے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو بات کریں، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے تھرو کیوں بات کر رہے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اور کرتے رہے ہو، تو سارا جو اب ٹیسٹ آ جائے گا نا، وہ سارا محبت کا ٹیسٹ ہے، کہ دعویٰ تو ہے محبت کا، اگر دعویٰ ہے تو پھر فاتبعونی، میری اطاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے کے لیے بولتا ہے نا، یعنی کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہم اپنے اس قول میں سچے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اطاعت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ قرآن پاک، سنت اور احادیث، کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، ہم بھی اپنی زندگی ویسے ہی گزاریں۔ تو پھر ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ معاف، ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہمارا تعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہے، بیسک بنیادی طور پہ محبت کا تعلق ہے۔ ڈر کہیں بعد میں آتا ہے، پہلے محبت کا تعلق ہے، اور وہ محبت بلڈ کرنی ہے ہم نے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، نقشے قدم پہ چلیں، جس راستے پہ وہ چل کے گئے ہیں۔ اب تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے، جو پہلے جا رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے راستہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ پیچھے آنے والوں کو تو پتہ ہے کہ یہاں سے رائٹ ٹرن لینا ہے، اور یہاں سے لیفٹ لینا ہے، اور یہاں جانا ہی نہیں ہے، اور یہاں جا سکتے ہیں۔ تو اطاعت ضروری ہے، فالو کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قل اطیعوا اللہ والرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن پس اگر یہ لوگ مڑ جائیں، بات نہ مانیں، اگنور کر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اب یہ جب بھی ہم قرآن پاک میں کفر کا لفظ پڑھتے ہیں، تو سارے مسلمان ہم فوراً پلہ جھاڑ دیتے ہیں کہ یہ تو کسی غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت میں بات غیر مسلم سے نہیں ہو رہی تھی، اس نے کیوں اطاعت کرنی ہے، وہ کیوں دعوت کرے گا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ بات ہو رہی ہے ساری مسلمان سے، اور مسلمان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اطاعت نہیں کی، ساری بات کے ورڈز تو ہیں ہم سب کے پاس ہیں کہ بڑی محبت ہے اللہ تعالیٰ، اور ہم جلوس بھی نکال لیتے ہیں اور سب کر لیتے ہیں، لیکن اطاعت کتنی ہے ہماری زندگی میں، وہ کتنی شامل ہو گئی ہے، وہاں سے وہ بتائے گا کہ دعویٰ کتنا سچا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ اور وہ عذاب کی آیتیں کچھ نہیں سنائے کہ ٹھیک ہے پھر محبت نہیں ہے، باقی تمہارا خیال بھی رکھوں گا، آکسیجن ہے، کھانا ہے، آپ کے سر کے اوپر چھت سلامت رکھنی ہے، زمین سٹیبل رکھنی ہے، سب ہوگا، بس محبت نہیں ہوگی۔ اور کافر یہاں پہ وہ اس کو کہتے ہیں جو انکار کر دے، جس کے پاس کوئی چیز آئے اور وہ اس کو زمین میں دفن کر دے، یعنی اس نے کوئی چیز لے کے اگنور کر دی، اگر وہ کوئی انسان کرے گا تو بس اس کا سزا کیا ہے کہ محبت نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ کو آپ سے، آپ اپنے محبت کے دعوے اپنے پاس رکھیں۔ اور پھر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو آیت بہت مشہور ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اب سارے فرشتے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ بے حساب فرشتے ہیں، یصلون علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے علی محمد نہیں بولا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام سے نہیں بلاتے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو نام سے نہیں بلائیں، ہم بھی رسول اللہ کہہ کے ہی بلائیں، اور جو ہم لکھتے بھی ہیں کہیں بھی تو رسول اللہ ہی کہہ کے بلائیں، ادب کا تقاضا ہے، اور محبت کی کہاں انتہا ہے کہ نام بھی نہیں لے رہے، اللہ تعالیٰ نام نہیں لے رہے، یصلون علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو ان پر، وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیما، بے شمار بے انتہا سلام بھیجو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ اذیت کا لفظ بڑا، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی ایسے نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی درد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی برا لگتا ہے، کیونکہ ہم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوچتے ہیں کہ شاید ان کے لیے بڑا آسان تھا، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کے بارے میں بھی ایسے ہی سوچتے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ الصمد کا مطلب نہیں سمجھا، ہمیں بے نیاز کا مطلب بے پرواہ نہیں ہے،
بے نیاز کا مطلب ہے اللہ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محبت نہیں ہے۔ محبت ہوگی تو تکلیف بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو محبت ہر انسان سے ہے، اور محبت درد کے بغیر ہوتی نہیں۔ وہ جو ہم صرف وہ حدیث سن کے آگے بڑھ جاتے ہیں نا، کہ دنیا میں کوئی چیز، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے واپس آنے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر کسی نے واقعی کسی کا انتظار کیا ہو تو اس کو پتا ہو کہ انتظار کتنا تکلیف دہ ہے۔ ایک دم عابدہ پروین صاحبہ کا کوئی انٹرویو سن رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کسی کو کوٹ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر پوری دنیا کا درد اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا درد اس سے بہت زیادہ ہے۔ کہ جیسے ہم وہ یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں لیکن ہم پتہ نہیں وہ اثر نہیں کرتی، یا ہم سوچتے نہیں ہیں بیٹھ کے، شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ کہ جیسے وہ حدیث ہے کہ حضرت داؤد سے اللہ تعالیٰ نے شاید کہا تھا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو وہ صرف اس کو اندازہ ہو جائے، پتہ چل جائے، تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے، وہ سہار نہ سکے کہ مجھ سے اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ اس محبت کے ساتھ پھر درد بھی آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو اذیت کیسے ہوتی ہے کہ اب میرے نماز نہ پڑھنے سے، یا ہمارے روزے نہ رکھنے سے، یا خدا نہ خواستہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ تو جب فرق نہیں آ رہا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو اذیت اور تکلیف کی بات ہی نہیں ہے۔ جب لوگ اذیت پہنچاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو، اور ابھی ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے جب لوگ اذیت پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، دوسرے انسانوں کو، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو دکھ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کی سزا کیا ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی بھی دکھانی ہے لوگوں کو، لعنت ہو ان لوگوں پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو اذیت پہنچاتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ ابھی جو پیچھے والی آیت ہے یہ نازل ہو چکی تھی، اور اس کے بعد وہ حضرت عائشہ والا پورا قصہ ہوا کہ جو منافقوں کا سردار تھا اس نے یہ آیتیں سنی ہوئی تھی، اس کو پرواہ نہیں تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اذیت پہنچائی تو یہی سزا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریجیکٹ کر دینا ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر مکتسبو، ان کے قصور کے بغیر، کہ انہوں نے کمائی نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں ایسے بات کریں۔ جب ہم لوگوں کے بارے میں بنا سوچے سمجھے بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میری اس چھوٹی سی بات سے کسی کی عزت پہ کتنا بڑا حرف آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا، تو اس انسان نے اپنے لیے بہت بڑا بہتان اٹھا لیا ہے، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور بہت بڑا گناہ کمایا ہے اپنے لیے۔ تو جب اسم جو ہے نا یہ عام گناہ کے لیے نہیں، ذنب استعمال ہے، اسم شدید برا صریح گناہ جو ہے، وبال والا گناہ اپنے سر لوگوں نے لے لیا ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو سورہ جہاں پہ درود شریف کی بات ہو رہی ہے، اس کی آگے والی یا اس کے پیچھے والی آیتیں دیکھ کے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان لوگوں میں شامل ہونے سے جو محبت کا دعویٰ کریں اور بات نہ مانیں، یا جو اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا مومنوں کو کسی طرح بھی اذیت پہنچائیں، اور ہمیں بھی احساس ہو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ ہے۔ اب ہمارا اور تعلق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان سے ایسے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اونچی آواز میں، یا کیجولی نہیں لے سکتے آپ ان کو، جیسے آپ آپس میں بات کر سکتے ہیں اب آپ ان سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ اگر اس حد کا خیال نہ رکھا، ان تحبط اعمالکم، تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے سارے کے سارے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں علم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، قیامت والے دن آپ اٹھیں اور آپ کے نامہ اعمال میں کچھ پڑا ہی نہیں تھا، کہ وہ سارے عمل ضائع ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، خوب جان رکھو، یاد رکھو، ہمیشہ لحاظ رکھو اس بات کا کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر انہوں نے تمہاری بات مانی بہت سی باتوں میں، لعنتم ولکن اللہ، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیں گے۔ کیونکہ ہوتا کیا تھا، مشورے ہو رہے ہیں تو آپ ایک مشورہ دیتے ہیں وہ الگ بات ہے، جب آپ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ نہیں ہمیں یہی کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں، جیسے عہد میں جانا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہم مدینہ میں رہ کے ڈیفینڈ کریں، اور کچھ مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آئے ہیں اسلام میں جان قربان کرنے کے لیے تو ہم تیار ہیں عہد میں جانے کے لیے۔ لیکن پھر بعد میں جب وہ سارا کچھ ہو گیا، جو بھی مسلمان ہار گئے، جان کو بڑا نقصان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے ہی تو بولا تھا۔ تو اس سچویشن پہ نہ آئے مسلمان کے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کی بات ماننی پڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخری حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ آپ ان کو پریشرائز کریں کسی بھی طریقے سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی پچھلی والی آیتوں میں کہہ رہے تھے کہ جب کھانا کھانے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، تو کھانا کھا کے فوراً اٹھ جائیں، زیادہ دیر تک نہ بیٹھے رہیں، کیونکہ وہ اتنے ایک اچھے انسان ہیں، اتنے ظرف والے انسان ہیں کہ وہ آپ سے کبھی بھی نہیں کہیں گے، لیکن آپ کو خود احساس رکھنا ہے، خود خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے جان سکیں، کیونکہ ان کے تھرو ہی ہم اللہ تعالیٰ کو بہتر جان سکیں گے۔ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہیں پیغمبروں کے تھرو ہی جانتے ہیں نا، ورنہ ہر انسان کے اوپر تو الگ الگ وہی نہیں آتی۔ اور اللہ کرے جو ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہیں، قیامت والے دن جب اٹھیں اور اس دنیا میں جب ہر روز اپنا دن گزاریں، تو ہم اس محبت کے دعوے پہ پورا اتریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ اور اگر نہیں کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ورڈک بالکل صاف ہے کہ میں پھر تم سے محبت نہیں کروں گا، پھر تم کفار کی لسٹ میں آ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔